پاکستان اور ترکی دونوں اہم جغرافیائی سیاسی مفادات اور سیکیورٹی چیلنجز کے ساتھ علاقائی طاقتیں ہیں۔ دونوں ممالک کئی دہائیوں سے ایٹمی توانائی کے پروگرام پر عمل پیرا ہیں، لیکن صرف پاکستان نے ہی ایٹمی ہتھیار تیار کیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کا خلاصہ کریں گے کہ پاکستان کیسے ایٹمی طاقت بنا اور ترکی آج تک ایٹمی طاقت کیوں نہیں بن سکا یا اسے کیوں ضرورت پیش نہیں آئی۔ پاکستان کا جوہری ہتھیاروں کا پروگرام 1970 کی دہائی کے اوائل کا ہے، جب اس نے 1974 میں بھارت کے پہلے جوہری تجربے کے جواب میں جوہری آپشن کو اپنانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی قومی شناخت اور وقار۔ پاکستان کا جوہری پروگرام زیادہ تر یورینیم کی انریچمنٹ ٹیکنالوجی پر مبنی تھا، جسے نیدرلینڈ سے حاصل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک پاکستانی میٹالوجسٹ جو یورپ میں یورینیم انریچمنٹ کنسورشیم یورینکو کے لیے کام کرتے تھے۔ قدیر خان نے بعد میں کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز قائم کی، جو پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا مرکز بن گئی۔ پاکستان نے اپنا پہلا جوہری تجربہ 1998 میں ہندوستان کے دوسرے جوہری تجربات کے فوراً بعد کر کے خود کو جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست ثابت کیا۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایک اندازے کے مطابق 170 نیوکلیر وار ہیڈز ہیں اور وہ بیلسٹک اور کروز میزائلوں، فائٹر جیٹس اور آبدوزوں سمیت مختلف قسم کے ترسیلی نظام تیار کر رہا ہے۔ پاکستان کا ایٹمی نظریہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے تصور پر مبنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے کسی بھی سطح کی جارحیت کا متناسب یا زیادہ جوہری حملے سے جواب دے سکتا ہے۔ پاکستان نے جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT یا جامع نیوکلیئر ٹریٹی پر دستخط نہیں کیے، اور پاکستان جوہری آبسیٹی کی پالیسی کو برقرار رکھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تفصیلات ظاہر نہیں کرتا۔ پاکستان کو ایک دشمن اور جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی بھارت کا سامنا ہے، جس کے ساتھ اس نے کئی جنگیں لڑی ہیں اور خاص طور پر کشمیر پر غیر حل شدہ علاقائی تنازعات ہیں۔ پاکستان جوہری ہتھیاروں کو اپنی بقا اور خود مختاری کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر اور بھارت کی روایتی اور جوہری برتری کے خلاف توازن کے طور پر دیکھتا ہے۔ دوسری طرف ترکی کو اپنے کسی بھی پڑوسی کی جانب سے فوری طور پر جوہری خطرے کا سامنا نہیں ہے، اور ان میں سے بیشتر کے ساتھ اس کے نسبتاً مستحکم اور تعاون پر مبنی تعلقات ہیں۔ ترکی اپنی سلامتی کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی ضرورت کو نہیں سمجھتا اور اس کی بجائے اپنے علاقائی چیلنجوں کے لیے سفارتی اور اقتصادی حل کو ترجیح دیتا ہے۔ ترکی کے پاس اپنے جوہری ہتھیار نہیں ہیں، لیکن وہ انسرلک ایئر بیس پر تقریباً 50 امریکی جوہری بموں کی میزبانی کرتا ہے، جو کہ نیٹو کی ترکی کے لیے سہولت ہے۔ یہ نیٹو کے جوہری اشتراک کے انضمام کا حصہ ہیں، جو کہ غیر جوہری اتحادیوں کو کچھ شرائط کے تحت امریکی جوہری ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں ترکی کے شامی خانہ جنگی میں ملوث ہونے، روس سے میزائل دفاعی نظام کی خریداری اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے امریکی الزامات کی وجہ سے ترکی کے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔ کچھ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ترکی انسرلک میں امریکی جوہری بموں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ترکی کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنے یا حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ ترکی کے پاس جوہری ہتھیار رکھنے کا حق ہے، اور یہ غیر منصفانہ ہے کہ کچھ ممالک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو سکتے ہیں جبکہ دوسروں کے پاس نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ترکی کو خطے میں مزید طاقت اور اثر و رسوخ کی ضرورت ہے۔ جوہری ہتھیار اس مقصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے لیے بین الاقوامی برادری نے بڑی حد تک الگ تھلگ منظور کیا ہے، جسے پاکستان نے NPT اور CTBT کے فریم ورک سے باہر تیار کیا ہے۔ پاکستان کو امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے اور عدم پھیلاؤ کے عالمی دائرہ میں شامل ہونے کے لیے مختلف پابندیوں اور دباؤ کا سامنا ہے۔ پاکستان نے ان مطالبات کی مذمت کی ہے اور دلیل دی ہے کہ اسے اپنے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار رکھنے کا جائز حق حاصل ہے اور اسے ایک ذمہ دار جوہری ہتھیار رکھنے والی ریاست کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف ترکی کو اپنے جوہری توانائی کے پروگرام کے لیے بین الاقوامی برادری کی طرف سے مربوط اور حمایت حاصل ہے، جس کا اس نے NPT اور CTBT کے فریم ورک کے اندر حاصل کیا ہے۔ ترکی کو اپنے جوہری توانائی کے شعبے کو ترقی دینے اور عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی پاسداری کرنے کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کی طرف سے مختلف مراعات اور امداد بھی ملی ہے۔ ترکی نے ان پیشکشوں کو قبول کر لیا ہے اور دلیل دی ہے کہ اسے اپنی اقتصادی ترقی کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کا جائز حق حاصل ہے اور اسے ایک ذمہ دار جوہری توانائی والی ریاست کے طور پر سمجھا جانا چاہیے۔ پاکستان کے پاس ایک مضبوط اور با اثر فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام میں غالب کردار ادا کرتے ہوئے اپنی جوہری پالیسی اور فیصلہ سازی کو تشکیل دیا ہے۔ فوج جوہری ہتھیاروں کو طاقت اور وقار کے سورس کے طور پر ریاست اور معاشرے میں اپنے کنٹرول کو
کو یقینی بنانے کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر دیکھتی ہے۔ فوج نے نیوکلیئر پبلک اوپینین کو پروان چڑھایا ہے، جو جوہری ہتھیاروں کو قومی فخر اور شناخت کی علامت جو بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے خلاف ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ دوسری طرف ترکی کے پاس ایک کمزور اور ڈیوائیڈڈ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے اپنے جوہری توانائی کے پروگرام میں معمولی کردار ادا کیا ہے اور اس کا اپنی جوہری پالیسی اور فیصلہ سازی پر بہت کم اثر و رسوخ ہے۔ فوج جوہری توانائی کو کمزوری اور خطرے کا ایک ذریعہ اور اس کے مفادات اور اثر و رسوخ کے لیے ممکنہ خطرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ فوج کو ایک شکی اور تنقیدی رائے عامہ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جو مغرب کے بیانیہ کے ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔